بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن. تو رمضان مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے، رمضان کی تنظیم کیسے کرنی چاہیے، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی فیصل احمد کو. مفتی فیصل پر پہلے بھی ورکشاپ کروا چکے ہیں اور اس پر بیانات بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو آج ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں رمضان مینجمنٹ کیسے کرنی چاہیے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رمضان مینجمنٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا رمضان اچھا گزرے، اس معنی میں کہ وہ زیادہ عبادت کر سکے، زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا سکے، زیادہ وقت مسجدوں میں گزار سکے، تراویح پڑھ سکے، قرآن پڑھ سکے. اور عام طور پہ رمضان کے آغاز میں ہر مسلمان کا جذبہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے عشرے کے اختتام تک اس میں کافی سستی آ جاتی ہے، پھر دوسرا عشرہ تقریباً سستی میں چلتا ہے، پھر آخر میں تاخراتیں آتی ہیں، پھر دوبارہ جذبہ آ جاتا ہے. تو عام طور پر مسلمان جو ہیں وہ جذبے سے تو بھرپور ہوتے ہیں، لیکن اس جذبے کو مینٹین نہیں کر پاتے، ایک چیز. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ خود سے تو جیسے رمضان اچھا گزارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو اس پہ نہیں لا پاتے. یعنی وہ تو عبادت کر رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کرکٹ کے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں، تو اس طرح تو وہ بچوں کو ساتھ لے کے چلنے والا عنصر نہیں ہوتا. جی. اسی طریقے سے جو اہداف ہوتے ہیں کہ میں اتنا قرآن پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا، ذہن میں ہوتا ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن بالآخر وہ چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، آخر میں بندہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے. تو رمضان مینجمنٹ کا تصور یہی ہے کہ رمضان کے اندر یہ جو ہمارے مقاصد ہیں کہ ہم اچھے انداز سے چیزوں کو پورا کر سکیں، پورا رمضان ہماری دلچسپی برقرار رہے، ہماری جو ہمارا ایک مطلب جذبہ ہے وہ مینٹین رہے، ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے، ہمارے آس پاس کے لوگ ایک ٹیم کی شکل میں یہ کام کریں اور ہر ایک کو جو ہے رمضان سے بھرپور فائدہ ہو. اور رمضان کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو کہ گزشتہ رمضانوں سے یہ رمضان ہمارا اچھا گزرا ہے، کیونکہ ہر رمضان گزرتا تو اچھا ہی ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ گزشتہ رمضان سے جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم کافی بہتر ہو گئے. اور ایک اور تصور اس رمضان مینجمنٹ میں یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اپنے جو عبادات ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو ایزی فیل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم بہت عبادت کریں اور رمضان کے بعد پھر ہم دوبارہ سے سست پڑ جائیں، بلکہ ہم پہلے سے بھی گئے گزرے ہو جائیں. تو اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعد کی سرگرمیوں کو رمضان کی پہلے کی سرگرمیوں سے کمپیئر کرائیں. اگر رمضان سے پہلے ہمارے جو معمولات ہیں اس میں کچھ ترقی ہو گئی، ظاہر رمضان کے لیول پر ہم باقی نہیں رکھ سکتے، لیکن رمضان سے پہلے والے سے اگر ہم آگے بڑھ گئے تو یہ ہماری یعنی کامیابی ہوگی. تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک رمضان مینجمنٹ کا ایک تصور ہے، اس پر ہم ورکشاپس بھی کراتے ہیں، اس پہ ہم کورسز بھی کراتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس میں جوڑ کے چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں ہمارے اہداف کیا کیا ہونے چاہیے. رمضان المبارک میں اگر ہم اس کے موٹے موٹے اہداف دیکھیں تو وہ دو ہدف ہمارے بنیں گے. ایک ہے کہ ہماری اسپریچول گرومنگ ہونی چاہیے، یعنی روحانی طور پہ ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں، اور ایک ہماری انٹلیکچول گرومنگ ہونی چاہیے کہ ہماری دین کی معلومات، دین کی جو فکر ہے، دین کی جو ایک سمجھ ہے، اس کے اندر ہمارا پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہو جائے. یہ دو کام ہمارے بنیادی ہیں. پھر یہ کام جب ہم یعنی اہداف حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں کبھی تو رکاوٹیں آتی ہیں، اور کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ رکاوٹیں آتی ہیں، آپ روحانی کاموں میں ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے دیگر رولز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی اگر دکاندار ہے تو وہ تراویح چھوٹی سی پڑھ لیتا ہے یا 6 روزہ پڑھ لیتا ہے، اس کو بس گزارا کرتا ہے اور اپنا اصل فوکس وہ دکان پہ رکھتا ہے. ایک طرز یہ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے، اسپریچول گرومنگ میں رکاوٹ آ رہی ہے. ایک وہ شخص ہے جو کہ وہ عبادت میں ہی وقت لگاتا ہے، مسجد میں ہی رہتا ہے، سارا ذکر اذکار میں وقت گزارتا ہے، لیکن اس کا کاروبار ان دنوں ٹھپ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنا رول مینٹین نہیں کر رہا. اس کا ایک رول بزنس کا ہے، گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کا ہے، صدقات، زکوٰۃ، ظاہر کمائے گا تو کچھ کرے گا، تو یہ اس کو مینٹین نہیں کر رہا. تو اسپریچول گرومنگ ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی کیفیت میں بہتری آئے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، ہمارے رول بھی. تو اس لیے ہمیں سیگمنٹیشن کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ہمارا ایک ہدف ہے کہ ہم سیگمنٹیشن کریں کہ ہم نے گھر میں کتنا وقت دینا ہے، دکان کو کتنا وقت دینا ہے، ہم نے عبادت کو کتنا وقت دینا ہے. تو یہ چیزیں ہم الگ الگ کر دیتے ہیں.
اور ایک چوتھا ہدف اس کا یہ ہے کہ ہم سب مل کے چلیں، یعنی ہمارے بچے ہماری رمضان کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ ہوں. ایسا نہ ہو کہ والد صاحب جو ہیں وہ اگلی صف کے اندر عبادت کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے پیچھے جو ہے رکوع کا انتظار کر رہا ہے، یہ شکل نہ ہو، بلکہ ہم کوئی ٹیم ورک کی شکل میں یہ سارے کام کریں. تو اس طرح سے جب ہم چلیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اپنے اندر بھی، اپنی ٹیم کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں پائیں گے، اسپریچول گرومنگ بھی، انٹلیکچوئل بھی. انٹلیکچوئل کے لیے ہمیں پھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یعنی جو ہماری دینی معلومات ہیں اس میں اضافہ کریں. تو دینی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ ہم بکس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ سیرت کی کتاب پڑھیں، یہ تفسیر پڑھیں، اور کچھ ہم اس طرح کے فورمز ہیں، JTR ہے، اس طرح درس قرآن ہے، جہاں سے علماء کی بیانات آ رہے ہیں اور معلومات آ رہی ہے، تو کچھ لوگ اس کو وقت دیں. ٹھیک ہے نا، ہر وقت انسان جو ہے وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت جو ہے انسان ٹی وی نہیں، یہ چینل نہیں دیکھ سکتا. تو مختلف چیزوں میں ہم توڑ دیتے ہیں کہ آپ نے 1 گھنٹہ یہ کام کرنا ہے، 1.5 گھنٹہ یہ کام کرنا ہے. تو اس طرح سے نتیجے میں ہم یہ چاروں اہداف حاصل ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب، ایک سب سے مسئلہ بڑا یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ خریداری بہت کرتے ہیں اور عید کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تو خریداری کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے. جی بہت اچھا سوال ہے. رمضان مینجمنٹ میں ہم نے کچھ ٹولز بھی بنائے ہیں، کنٹرولنگ ٹولز، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ لوگ جو ہے مطلب سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. ان کنٹرولنگ ٹولز میں ایک ہمارا فریکوینسی چارٹ بھی ہوتا ہے. فریکوینسی چارٹ جو ہے اس کو ہم اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام کب کب کرنا ہے. تو دیکھیں خریداری میں مسئلہ یہ ہے کہ خریداری تو انسان کی ضرورت ہے، خریداری کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن رمضان میں اس کو ہم کم سے کم کیسے کر دیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ رمضان کی جو اہم راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، وہ کیسے ہم فارغ کر لیں. یا عید کی رات ہے، سب سے زیادہ ہم عید کی رات میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو فارغ، تو اس کے لیے ہم رمضان سے پہلے سوچ لیں، اور رمضان سے پہلے سوچ کر ہم اس کا چارٹ بنا لیں. ہم نے ایک چارٹ دیا بھی ہوتا ہے جو کہ ہم آپ کو ایک ناظرین کو انشاءاللہ کوئی لنک دے دیں گے، وہاں سے جا کر وہ چیزیں لے لیں گے. تو فریکوینسی چارٹ جو ہے اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی خراب ہونے والی نہیں ہیں، ان میں عید کی خریداری بھی ہو سکتی ہے، کپڑے لینے، اور اسی طرح عام خریداری، صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، جو مہینے بھر خراب نہیں ہوتی. ایسی تمام چیزوں کو رمضان سے پہلے آپ نے خرید لینا، اور اتنی مقدار میں خرید لینا ہے کہ مہینے تک آپ کو دوبارہ نہ جانا پڑے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کیڑا پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے بیسن ہے، آٹا ہے، تو ان کی خریداری آپ 10 دن 15 دن کی فریکوینسی پہ رکھ لیں کہ آپ رمضان سے پہلے ایک دفعہ خریدیں گے، 14 15 16 کو ایک دفعہ اور خریدیں گے. بس پورے رمضان میں بار بار اس کے لیے کہ اب کبھی میں بیسن لینے جا رہا ہوں، کبھی میدا لینے جا رہا ہوں، یہ کام نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہماری یہ چیزیں کور ہوں گی. اچھا، اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچیں گے لیکن رہ جائیں گی، تو ان کو آپ پھر آخری عشرے سے پہلے کور کریں گے. جی ٹھیک ہے نا، 17 18 19 اس میں آپ کور کر لیں. آخری عشرے میں کوئی خریداری نہیں کرنی. 19 20 اگر کچھ رہ گئی تو اس میں ہم سمجھوتا کر لیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو یہ، اور پھر آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں تقریباً روز چاہیے، انڈے ہیں، ڈبل روٹی ہے، دہی ہے، اس کو ہم مہینے کی خریداری کر کے نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے پھر کم از کم 3 دن کی فریکوینسی ہم رکھیں، یعنی ہم روز نہ خریدیں. آج انڈے کے لیے جا رہے ہیں، آج ڈبل روٹی کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک فارمولا رکھیں کہ مطلب ہم جمعے کو جو چیز خریدیں گے وہ منگل تک چلے گی، پھر منگل کو خریدیں گے وہ اگلے جمعے تک چلے گی. اس طرح کا فارمولا رکھیں گے تو پوری اس کی مینجمنٹ کر لیں. پوری مینجمنٹ، یعنی کچھ خریداریاں پہلے، کچھ خریداریاں مہینے میں 2 دفعہ بائی منتھلی، کچھ خریداریاں آخری عشرے سے پہلے، اور کچھ جو ہے وہ ہر 3 دن کے بعد. اس طرح سے ہم اپنی خریداریوں کو کنٹرول کر لیں گے، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مفتی صاحب، ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے خواتین کے لیے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ان کے کام تو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بالکل. سحر کی اور افطار کی تیاری اور یہ ساری چیزیں، تو خواتین اپنے لمحات کو کیسے قیمتی بنا سکتی ہیں؟ جی یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ خواتین جو ہیں وہ اگرچہ ثوابی کما رہی ہوتی ہیں، سحری بنا رہی ہوتی ہیں، افطاری بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی خاص عبادات اس میں وہ سست ہو جاتی ہیں. بلکہ بہت سی خواتین تراویح اس لیے نہیں پڑھتی ہیں کہ تھک گئیں. تو ان کے لیے پھر ہم نے اس رمضان مینجمنٹ کے اندر مستقل ہمارا یہ فوکس ہے. ہم نے اس کے اندر ایک مینیو چارٹ دیا ہے. اس مینیو چارٹ کے اندر ہم نے بتایا کہ افطاری میں کیا چیزیں ہوں، سحری میں کیا چیزیں ہوں، اور اس کے پیچھے بنیادی ہمارا ہدف یہ ہے، آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جن میں بہت محنت نہ ہو، مستقل چولہے پہ کھڑا نہ ہونا پڑتا ہو، اسپیشل کیئر نہ ہو، اور ایک ساتھ بلک میں
سب بن جاتا ہو. جیسے آپ نے چھولے بنانے یہ ایک ساتھ بن جائیں گے, پکوڑے بنانے کھڑے رہو بناتے رہو. تو پکوڑے, سموسے, اس قسم کی ڈیپ فرائی آئٹمس, یہ ان کو ہم نے نکال دیا اس میں سے, اور اس کی جگہ ہم نے رکھ دی ایسی چیزیں کہ نوڈلز بنا لیا آپ نے, یا میکرونی بنا لی آپ نے, بس ایک دفعہ ابالی, مسالہ بنایا, مکس کر دیا, بس آسان کام ہے. یعنی آسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آسان ہے. اس میں بھی آپ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو جیسے چھولے بنانے ہیں تو اس میں پریپیرنگ ٹائم بھی ہے کہ ان کو بھگو کے رکھنا ہے, کوکنگ ٹائم بھی ہے, لیکن آپ کو وہاں کھڑے نہیں ہونا. آپ نے ایک دفعہ بھگو دیے, ایک دفعہ ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا, ایک دفعہ اتار کے اس کو مسالہ بنا دیا, تو بیچ میں سارا وقت آپ کا فارغ ہے. تو اسی طریقے سے پراٹھا, رول وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں پراٹھا تو چلو بنے گا لیکن کوئی ڈیپ فرائی کا مسئلہ نہیں ہے, جلدی بن جاتا ہے. عام طور پہ جو ماہر خواتین ہوتی ہیں وہ 10-15 منٹ میں 10-15 پراٹھے نکال لیتی ہیں. تو 15-20 منٹ میں آپ کے پراٹھے بن جائیں گے, اور چکن جو ہے الگ سے ہو جائے گی, آپ نے بنا کے رول بنا کے دے دی. مفتی صاحب ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ خواتین جو افطار کی تیاری کرتی ہیں یا سحر کی چیزیں بناتی ہیں, مثال کے طور پر آپ نے مثالیں دی ہیں, اس دوران وہ ذکر و اذکار کرتی رہیں تو یہ بھی تو ثواب ہے ان کے لیے. بالکل, یہ ہمارا اضافی ایک وہ ہوگا کہ یعنی پہلے تو ہم یعنی مرد, اصل میں یہ گائیڈ لائن ہے مردوں کے لیے کہ مرد ان سے کہتے ہیں آج یہ بنائیں, تو مرد اس طرح کے کام نہ کریں. مرد یہ کہیں کہ بھئی وہ بنائیں جس سے آپ بھی عبادت کر سکیں, ہم بھی کر سکیں, اور کھانا بھی اچھا ہو جائے, ہیلدی ہو جائے. تو اس لحاظ سے خواتین کے لیے چیزیں ہمیں کم کرنی چاہیے. دوسری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین جب وہ کم کر رہی ہیں تو اس دوران ان کو زبان ان کی چل سکتی ہے, وہ ذکر کر سکتی ہیں, درود شریف پڑھ سکتی ہیں. حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر عام سارے کاموں کے ساتھ 10-15 پارے غیر حافظہ جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیتی تھیں. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے کہ جو حافظہ ہے وہ تو اس وقت بھی پڑھ سکتی ہے. تو اس قسم کے معاملات تو خواتین کے ہمیشہ رہیں, تو خواتین کو اس پہ بالکل فوکس کرنا چاہیے. مفتی صاحب اگر آپ سے ہم یہ پوچھیں, رمضان مینجمنٹ کا خلاصہ پوچھیں, تو نمبر وائز آپ بتا سکتے ہیں کچھ, یہ کریں, یہ کریں, یہ نہ کریں, اس طرح نمبر وائز اگر کچھ بتا دیں تو قارئین کو آسانی ہوگی, ناظرین جی. کو آسانی رمضان ہوگی. المبارک کی مینجمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم پہلے کے مقابلے میں اسپریچول اپنی گرومنگ کریں, یعنی روحانی طور پہ بہتر ہو جائیں, اور انٹلیکچوئل گرومنگ کریں. جی. اس لحاظ سے ہمیں اسے پلان کرنا ہے. آپ کو بہت سارے ٹولز دیے گئے ہیں جو لنک پر آپ کو موجود ہیں, اس لنک پر جا کر آپ وہ ٹولز استعمال کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ٹول ہے سیگمنٹیشن کا, کہ آپ پہلے اپنی زندگی میں جو جو چیزیں ان کے حصے بنائیں. مثلا آپ کو اگر بزنس ہے یا آپ کی نوکری ہے تو آپ کو مثلا 6-7 گھنٹے وہاں پر دینے ہیں, تو 24 گھنٹے میں سے یہ آپ کے ٹائم الگ ہو گیا. اچھا, کچھ ٹائم آپ کو سونا ہے, کھانا ہے, افطاری کرنی ہے, تو وہ ٹائم آپ نے الگ کر دیا. کچھ آپ نے فیملی کو دینا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے جائزہ لینا ہے, باتیں کرنی, تو وہ الگ کر دیا آپ نے. اور جو بقیہ سارا وقت بچے گا وہ آپ کا عبادت کا ہے. تو ہم بہت رف کیلکولیشن بھی کرتے ہیں تو 7 گھنٹے تک عبادت کا وقت نکل آتا ہے. تو رمضان المبارک میں 7 گھنٹے خالص عبادت کے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ذہن میں یہ بات آپ کی جب آ جائے گی تو آپ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں عبادت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلا کام سیگمنٹیشن آپ کر لیں گے. دوسرا کام یہ کہ آپ کو جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا, اس کے اندر آپ نے جو بھی اسکیجول بنایا, مثلا صبح میں اٹھوں گا, سحری سے پہلے یہ کروں گا, سحری کے بعد یہ کروں گا, اس کے بعد اشراق تک یہ کروں گا, پھر میں سو جاؤں گا, پھر اٹھ کر یہ کروں گا, جو بھی آپ نے اسکیجول بنائے اس میں ہم نے اسکیجول کے سیمپلز دیے ہوئے ہیں. آپ وہاں سے وہ اسکیجول کے سیمپلز دیکھ لیں, اس کے ذریعے سے آپ کو بنانا آسان ہو جائے گا. اس اسکیجول پہ آپ کیسے چلیں گے اس کے لیے آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے, کیونکہ انسان جو ہے سوچتا بہت کچھ ہے, ہوتا کچھ نہیں. تو سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی چیزوں کے چارٹس بنانے, اور ہم نے تقریباً 3-4 کنٹرولنگ چارٹس اس میں دیے ہوئے ہیں. یعنی یہ کام آپ نے کرنے ہیں, یہ کام آپ نے نہیں کرنے ہیں, اس طرح سے آپ نے اپنا رویہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ نے یتیموں پر شفقت کرنی ہے, آپ نے لوگوں سے نرم انداز میں بات کرنی ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے غیبت نہیں کرنی, ایسے اپنے چارٹ بنا دیے. آپ وہ چارٹ جو ہے گھر میں جگہ جگہ لگا دیں. آپ کو جب بھی وہاں سے گزریں گے آپ کو یاد آئے گا ہاں مجھے یہ کام نہیں کرنے. آپ جب بھی وہاں سے گزریں گے آپ کو یاد آئے گا ارے مجھے نوافل کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ آپ کے ریمائنڈرز ہیں. اور ایک اور ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ گھر میں اجتماعی طور پہ کریں, بیوی بچوں کو جمع کر کے رمضان کی مینجمنٹ کریں, اور جب مینجمنٹ ہو جائے, ہر ایک کے اپنے اپنے اوقات طے ہو جائیں, اس کے بعد پھر رات کو روزانہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے تھوڑا سا جائزہ لیا جائے کہ کتنا ہوا اور کتنا رہ گیا.
ایک اور اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کچھ رہ جائے تو آپ اس میں, ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ رہ گیا, افسوس کرتے ہیں, استغفار کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے اصول دیا ہے کہ آپ اس کو کمپنسیٹ کریں, یعنی اس کی کوئی تلافی کریں. اگر آپ سے 2 رکعتیں رہ گئی نا تو آپ کسی اور وقت میں 4 رکعتیں پڑھیں, اور آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر 2 نہیں چھوڑو گے تو 4 کرنی پڑیں گی, تو پھر آپ اگلی والی 2 آپ کو خود ہی یاد آئیں گی کہ بھائی یہ 2 ہی کرنی ہے ورنہ 4 ہو جائیں گے, جرمانہ ہوگا, جرمانہ ہوگا. تو ہم نے یہ بھی وہ دیا کہ تلافی بھی کریں, یعنی چیزوں پر صرف استغفار نہ کرتے چلے جائیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان تمام اصولوں پہ چلیں گے اور جائزہ اپنا روز کے روز لیں گے, تاخیراتوں میں لیں گے, تو آپ کا کام بہت بہتر ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا آپ نے سوچا ہوگا اس کا 70-80% تک ہی آپ کر سکیں گے, 100% آپ نہیں کر سکیں. تو یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم پلاننگ کر رہے ہیں, ہم تقدیر نہیں لکھ رہے. تو ہم جتنا سوچ رہے ہیں اتنا نہیں ہوگا, لیکن بہت بہتر ہوگا. تو ہم اس کو کمپیئر اپنی پلاننگ سے نہیں کریں گے, ہم اس کو کمپیئر کریں گے پچھلے رمضان سے. اگر پچھلے رمضان میں ہمارے اتنے قرآن ختم ہوئے تھے اور اس دفعہ ہمارے زیادہ ہو گئے, یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری ناکامی نہیں ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس دفعہ 10 قرآن ختم کریں گے اور ہم 8 کر سکے. یہ ناکامی نہیں ہے, بلکہ یہ تو انسانی بساط کے مطابق کسی بھی پلاننگ کا ایک نتیجہ ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم فوکس کریں گے, اور رمضان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ گھر کا جو ایک ماحول بن گیا ہے اور ہم جو ایک ٹیم کے طور پہ چل رہے ہیں اس کو ہم بحال رکھیں, پورا سال بحال رکھیں اس کو. ہاں, اس کو پورا بحال رکھیں, ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں, ایک دوسرے کی چیزوں پہ نظر رکھیں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں, اگر کوئی کوتاہی ہو تو ایک دوسرے کی رہنمائی کریں. یہ ہمارا سلسلہ اب چلتا رہے گا. اور ایک دفعہ رمضان میں جب بچوں کی اور والد صاحب کی, والدہ کی کیمسٹری مل جائے گی نا, اس کے بعد پھر یہ مشکل کام نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں, بچہ کسی اور دنیا میں ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں یہ کر, تو وہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم مہینہ بھر ایک دوسرے کی صحبت میں رہیں گے, ایک طریقے سے چلیں گے, تو پھر نتیجے میں ہماری کیمسٹری بہتر ہو جائے گی, پھر ہماری چیزیں انشاءاللہ بچے قبول کریں گے. بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی فیصل احمد صاحب, آپ نے ہمیں بہت قیمتی باتیں بتائیں. ناظرین, اسی طرح اگر آپ رمضان مینجمنٹ کر لیں تو بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. اجازت دیجیے ہمیں, اللہ حافظ.